اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب المتاجر کے مسائل میں تھی۔ ان مسائل میں تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ جس چیز کو بیچنا چاہتے ہیں اس چیز کو مبیع کہتے ہیں، وہ مبیع آزاد ہونی چاہیے۔ تو اس آزاد میں انہوں نے فرمایا تھا کہ وقف کو نہیں بیچ سکتے سوائے ایک دو مورد کے، اور وہ کنیز جو ولد ہو گئی ہو یعنی اپنے آقا سے حاملہ ہو گئی ہو اس کو بھی نہیں بیچ سکتے سوائے 8 مورد کے، جو کہ شہید اول نے 8 مورد بیان کیے۔ لیکن پھر شہید ثانی نے بھی 8 مورد میں ماشاءاللہ تقریباً 13 مورد بڑھائے ہیں۔ میرا تو یہ موڈ تھا کہ کل وہ ہم 13 مورد ہی پڑھ لیتے، لیکن بہرحال پیٹ جو ہے نا وہ کافی مقصد کے حاصل کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے، تو کل والا ناشتہ رکاوٹ بنا اور ہم وہ 12-13 مورد نہیں پڑھ سکے۔ تو آج ہم پھر جو ہے کیا ہے انہی جو ہے کیا 13 موارد کو پڑھیں گے۔ ان کا تھوڑا بہت خلاصہ جو ہے وہ کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ تو ابھی چلیں عبارت کی طرف۔ وَفِي جَوَازِ بَيْعِهَا بِشَرْطِ الْعِتْقِ نَظَرٌ أَقْرَبُهُ الْجَوَازِ۔ فرماتے ہیں کہ ولد کو جو بیچنے سے نفی کی گئی ہے بیٹا مومن، تو وہ اس لیے نفی کی گئی ہے تاکہ اس کی آزادی میں رکاوٹ نہ بنے۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں کنیز بیچتا ہوں ولد اس شرط کے ساتھ کہ تم آزاد کرو گے، پھر تو کہتے ہیں یہ بیچنا صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ ویسے تو مولا کے مرنے کا انتظار کریں گے نا۔ اب ایسا ہے کہ مولا کی جیب بھی بھر جائے گی اور کنیز بھی آزاد ہو جائے گی۔ وفی جواز بیعہا، اور اس کنیز کے بیچنے کے جواز میں بیٹا وہ اس کی فی جواز خبر مقدم ہے، اس کی مبتدا مؤخر بعد میں آئے گی۔ بشرط العتق، اس شرط کے ساتھ کہ وہ خریدار اس کو آزاد کرے گا۔ نظرن، یہ اس کی مبتدا آ گئی، یعنی اس بیع کے جواز میں نظرن کو یا آپ اعتراض کی معنی میں لے لیں یا آپ بحث کی معنی میں لے لیں کہ آیا ایسا بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں، بحث ہے۔ بعض مولوی کہتے ہیں جائز ہے، بعض مولوی کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ اقربہ، اس بحث میں جو زیادہ قریب تر ہے وہ الجواز ہو، کہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ کنیز کو آزاد کرے گا بیچنا جائز ہے۔ لما ذکر، فرماتے جواز کی علت وہی ہے جو ذکر ہو چکی، کب؟ کل، کہ بھائی اس کی جلدی آزادی ممکن ہوگی اس لیے بیچ دو۔ فَإِن لَمْ يَفْعَ الْمُشْتَرِي بِشَرْطٍ، اگر مشتری کو تو کنیز اچھی لگ گئی تھی اس لیے اس نے فراڈ کر کے خرید لی، کیونکہ فراڈ زیادہ ہوتا ہے، خریدنے کے بعد وہ اپنے اس آزادی والی شرط کی وفا نہیں کرتا، کہتا چھوڑو بھائی ایسی کنیز کو کون آزاد کرے گا۔ مرد تو بہرحال ویسے ہی بیچارہ جو ہے وہ ذرا اس معاملے میں پاگل ہوتا ہے، حدیث میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں۔ اذا قام ذکر ذہب ثلث العقل، جب انسان کا وہ فلاں چیز قائم ہوتی ہے تو عقل کے 3 حصوں میں سے 2 حصے اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کل آپ پڑھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ بھی یہ عمل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی کہیں تو کبھی کہیں۔ تو بہرحال جب یہ چیز کھڑی ہوتی ہے تو عقل سو جاتی ہے، عقل کام ہی نہیں کرتی۔ تو اس نے کنیز خریدی اس شرط کے ساتھ کہ وہ اسے آزاد کرے گا، خریداری کے بعد آزاد نہیں کرتا ہے۔ فسخ البیع وجوباً، تو پھر یہ بیع واجب ہے کہ فسخ ہو جائے۔ کون فسخ کرے؟ یا تو فسخ کا فائل لے لیں بائع کو، یعنی بائع اس معاملے کو توڑ دے گا، آٹومیٹک نہیں بلکہ وہ توڑے گا، یا کہ آٹومیٹک باطل ہو جائے گی۔ فَإِن لَمْ يَفْسِخْهُ الْمَوْلَى، یہ جملہ دلیل ہے کہ فسخ کا فائل بائع ہے۔ فسخ البیع، اگر بائع فائل ہوگا تو بیع مفعول ہے، یعنی بائع بیع کو ختم کرے گا اور یہ ختم کرنا واجب ہے۔ فَإِن لَمْ يَفْسِخْهُ الْمَوْلَى، لیکن اگر وہ مولا بھی پیسے کی لالچ میں آ گیا اور بیع کو فسخ نہیں کرتا،
احتمل انفساخہ بنفسہ، احتمال ہے کہ یہ بے آٹومیٹک خود بخود یہ کیا ہو جائے، باطل ہو جائے۔ وفسخ الحاکم ان اتفق، یا احتمال ہے کہ حاکم شرع اس بیع کو توڑ دے، ان اتفق اگر حاکم شرع موجود ہے، کیونکہ ہمارے ہاں حاکم شرع اس کو کہتے ہیں جو مجتہد ہو۔ ہم لوگ تو جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ کفایہ پڑھ کے 2 دن درس خارج کا منہ دیکھا اور پھر ہم واپس آ گئے، تو ہم حاکم شرع نہیں ہیں۔ حاکم شرع مجتہد کو کہتے ہیں۔ وَهَذَا مَوْضِعٌ تَاسِعٌ، کہتے یہ 9واں مورد ہے جہاں پر ولد کو بیچ سکتے ہیں۔ وَمَا عَدَى الْأَوَّلِ، فرماتے ہیں ان 9 مورد میں جو پہلا مورد تھا بیٹا، پہلا مورد کیا تھا، یہ مباحثے میں ڈھونڈیں گے، میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ ہم نے کہا تھا کہ کنیز کو کنیز کے ثمن میں بیچ سکتے ہیں۔ اس پہلے مورد کے علاوہ دوسرے جو موارد ہیں غیر منصوص بخصوص ہی، ان کے بارے میں کوئی خاص روایت نہیں آئی۔ ہم نے بس قوانین کو آگے پیچھے دیکھے یہ نتیجے نکالے کہ ان 8 موارد میں بھی بیچ سکتے ہیں۔ وَلِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ، اگر کوئی مولوی صاحب اعتراض کرتا ہے، فیہ کی ضمیر بھائی کہاں جائے گی؟ کاظم صاحب آپ کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہوں، فیہ کی ضمیر جائے گی ما عدا الاول کی طرف، یعنی اس سے پہلے کے علاوہ دوسرے میں جو ہے کہ وہ بحث اور اعتراض ہے۔ اگر مغل صاحب تھوڑی سی کرسی اس طرف کر لیں تو پھر کاظم بھی نظر آئیں گے۔ وَقَدْ حَكَاهَا فِي الدُّرُوس، اور ان موارد کو حکایت کی ہے کتاب دروس میں، کس نے؟ جناب مصنف صاحب نے، بلفظ قیل، بالکل ٹھیک ہے بیٹا، یعنی وہاں پر یہ کہا ہے مصنف نے، قیل کہا گیا ہے کہ بیچا جا سکتا ہے۔ وَالنَّقْلُ بِالْقِیل يُشْعِرُ بِتَمْرِیضِهِ، اگر کسی قول کو قائل کے نام کے بغیر نقل کیا جائے، مثلا آپ بھی کہتے ہیں سنا ہے کہ یہ ایسے ہوگا، بھائی سنا، یہ بیمار قول ہے، سنا ہے تو سنانے والے کا نام سناؤ، سنانے والے کا نام نہیں سناتے، پتہ نہیں آپ نے اپنی طرف سے گھڑے ہیں یا واقعاً کوئی ایسی بازار میں بات چل رہی ہے۔ وَبَعْضُهَا، اور یہ جو موارد ہیں ان میں سے بعض موارد وہ کیا ہیں جناب؟ جَعَلَهُ احتمالاً، مصنف صاحب نے صرف کہا کہ احتمال ہے کہ یہاں بیچی جا سکتی ہے، من غیر ترجیح لشیء منہا، منہا کی ضمیر کہاں جائے گی بھائی؟ موارد، یعنی ان بعض موارد میں مصنف نے ترجیح نہیں دی کیا یا بیچنا بہتر ہے یا نہ بیچنا بہتر ہے۔ وزاد بعضهم، اور کچھ علماء نے ان موارد میں اضافہ کیا ہے، کتنے موارد؟ مواضع اخر، کچھ اور موارد۔ اخر کو بھی بیٹا میں نے منصوب پڑھا کیونکہ یہ مواضع کی صفت ہے، اور مواضع کو منصوب پڑھا یہ زاد کے لیے مفعول ہے، اور بعضهم زاد کا فاعل ہے۔ عاشرها، ان موارد میں سے 10واں مورد، فی کفن سیدہا، کنیز کا آقا مر گیا، اس بیچارے کے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں ہیں، لم یخلف سواہا، اور اس نے کنیز کے علاوہ اپنی کوئی پراپرٹی، کوئی ملکت بھی نہیں چھوڑی ہے، وَلَمْ يُمْكِنْ بَيْعُ بَعْضِهَا فِيهِ، بیٹا بعضها کی ضمیر جائے گی کنیز کی طرف، فیہ کی ضمیر جائے گی کفن کی طرف، یعنی اس کنیز کا کچھ حصہ ہم کفن کے بدلے میں بیچ بھی نہیں سکتے، تو پوری کنیز کو بیچ کر ہم اس کے پیسوں سے کفن لے کے اس کے مولا کو کفن دیں گے۔ وَإِلَّا، بیٹا نفی کیا ہوتی ہے؟ اس بات، تاج محمد صاحب آپ کی توجہ کیوں ادھر ادھر جا رہی ہے؟ نفی، اور نفی کیا ہوتی ہے بیٹا؟ اس بات، دیکھیں وَلَمْ يُمْكِنْ، پھر وَإِلَّا، یعنی اگر ممکن ہے کہ کنیز کے 10ویں حصے کو ہم بیچ کر اس سے کفن خریدیں تو مولا کے مرنے کے بعد اس کنیز کے 9 حصے آزاد ہوں گے، 10واں حصہ کسی کی کنیزی میں جائے گا۔ اقتصر علیہ، اکتفا کیا جائے گا علیہ، اس بعد حصے پر، علیہ کی ضمیر بعد کی طرف جائے گی۔ جناب ہادی اشرہ، اب یہ اعداد کو آپ مبنی مانیں گے تو اشرہ پڑھیں گے بیٹا، ٹھیک ہے، کیونکہ مرکب ہیں، اور اگر نہیں مانتے تو اشرہ، وہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ جانیں اور آپ کا نحو جانیں۔
ہا کی ضمیر جائے گی ان موارد کی طرف، ان موارد میں سے کون سے موارد جو جواز بیع کے، ان میں سے 11واں کیا ہے؟ اذا کان ولدها غیر وارث، اس کنیز کا بیٹا اپنے باپ کا وارث نہیں بنتا۔ کیوں بیٹا وارث نہیں بنتا؟ نہیں، میں 12ویں کی طرف چلا گیا۔ اذا اسلمت قبل مولا الکافر، یہ کنیز کسی کافر مولا کی تھی اور یہ کنیز جو ہے کیا مسلمان ہو گئے۔ مسلمان کافر کی کنیز نہیں ہو سکتی، تو پھر ہم اس کو مجبور کریں گے کہ اس کو بیچو تاکہ کوئی مسلمان اس کا مالک ہو جائے۔ 12واں مورد، اذا کان ولدها غیر وارث، جب اس کنیز کا بیٹا اس کا وارث نہ بنے۔ بیٹا توجہ، بیٹا اپنے ماں باپ کا کب وارث نہیں بنتا؟ جب وہ بیٹے نے باپ کو یا ماں کو قتل کیا ہو۔ القاتل لا یرث، قاتل وارث نہیں بنتا ہے۔ لکونہ قاتلا، اس لیے کہ یہ بچہ قاتل ہے، اور کافرن، یہ کافر ہے، تو کافر بھی مسلمان کا وارث نہیں بنتا۔ لأنہا، اس لیے کہ یہ کنیز لا تنعتق، آزاد نہیں ہوگی، بموت مولاہا، اپنے مولا کے مرنے سے، ہین اذن، جب اس کا بیٹا اس کا وارث نہیں بنے گا۔ اذ لا نصیب لولدہا، اس لیے کہ کنیز کے بیٹے کو تو کوئی حصہ ہی نہیں ملے گا۔ بھائی کنیز آزاد اس لیے ہو رہی تھی کہ اپنے بیٹے کی ملکیت میں آ رہی تھی، پھر قانون تھا کہ بیٹا اپنے ماں کا مالک نہیں بنے گا، نتیجے میں کنیز آزاد ہو جائے گی۔ اور 13واں مورد، اذا جنت علی مولاہا، جب کنیز اپنے مولا کو جو ہے کیا ہے جناب، کوئی ڈنڈا مارتی ہے، کوئی تلوار مارتی ہے، مولا پر کوئی جنایت کرتی ہے، جنایتن، ایک ایسی جنایت ہے، تستغرق و قیمتہا، جو اس کی قیمت کے برابر ہے۔ بیٹا کنیز کی قیمت فرض کریں 10 اونٹ ہے، اور اگر کسی کی 1 انگلی کاٹی جائے تو اس کی دیت بھی 10 اونٹ ہے۔ کنیز نے مولا کی 1 انگلی کاٹی تو اس 1 انگلی کی دیت کنیز کی قیمت کے برابر ہے، تو مولا کہے گا جاؤ، آج تم نے انگلی کاٹی ہے، کل میرا ہاتھ کاٹو گی، تو اس کو بیچ کر وہ قیمت اپنے جیب میں رکھ دے۔ 14واں مورد، اذا قتلت ہو خطأ، جب یہ کنیز خطا کی صورت میں اپنے مولا کو قتل کر دے تو اس صورت میں بھی مولا کے وارث اس کو بیچیں گے اور وہ پیسہ اپنے جیب میں رکھیں گے۔ اور 15واں مورد بیٹا، اذا حملت فی ضمن الخیار، اب دیکھیں یہ الفاظ آپ کو بیٹا پوری زندگی ذہن میں رکھنے ہیں۔ جب میں آپ سے کوئی چیز خریدتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی 2 دن مجھے اختیار ہے کہ میں اپنی چیز واپس لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں، یہ کون کہے گا؟ بائے۔ یا مشتری کہتا ہے کہ 2 دن بھائی مجھے اختیار ہے کہ اگر مجھے اچھی نہیں لگی تو میں آپ سے اپنے پیسے لے لوں گا، تو یہ خیار کس کی طرف سے ہوا؟ مشتری کی طرف سے۔ آپ نے کوئی کنیز خریدی ہے کس سے؟ مثلا مغل صاحب سے۔ اب مغل صاحب نے کہا کہ بھائی 2 دن تک مجھے اختیار ہے کیونکہ یہ کنیز میری فرمان بردار تھی، اگر دوسری کنیز نے اس کی جگہ سنبھال لی یہ تو پھر پکی آپ کی ہو جائے گی، نہیں تو میں اپنی کنیز واپس لے لوں گا۔ تو اب وہ بائے یعنی بیچنے والے کو یہ خیار تھا معاملہ توڑنے کا، مشتری نے بھی دیر ہی نہیں کی، پہلی رات ہی ہل چلائے اور بیج بو دیا، اس کو حاملہ بنا دیا۔ تو اب یہاں پر اگر بائے اپنا خیار جاری کر کے وہ کنیز واپس لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ فی ضمن خیار البائے، صرف وہ بائے کو معاملہ توڑنے کا اختیار تھا، اب المشترک، یا وہ خیار مشترک تھا، مشتری کو بھی توڑنے کا حق تھا اور بائے کو بھی۔ ثم فسخ البائع بخیارہ، پھر وہ بیچنے والا اس معاملے کو فسخ کر دیتا ہے اپنے خیار کے ذریعے، تو وہ بیچنے والا بیٹا اب کنیز کو لے گیا اپنے پاس، کنیز حاملہ ہے لیکن اس کنیز کو پھر کہیں اور بھی بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، کیونکہ کنیز مالک سے حاملہ نہیں ہوئی، کنیز اس دوسرے مشتری سے حاملہ ہوئی ہے۔ 16واں مورد، اذا خرج مولاہا عن ذمتہ، بیٹا کافر کی 2 قسمیں توجہ کریں فی الحال۔ ایک کافر ذمی ہوتا ہے، کافر ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو اسلامی ملک میں رہتا ہے اور وہ کھلم کھلا اسلامی قوانین کی مخالفت نہیں کرتا، اندر گھر میں شراب پیے خنزیر کھائے اس کی مرضی ہے، کھلم کھلا مخالفت نہیں کرتا، اور اسلامی ملک نے اس پر جو ٹیکس لگائی وہ ٹیکس بھی ادا کرتا ہے،
تو یہ کافر ذمی ہے۔ اب کافر ذمی اگر کافر حربی ہو جائے، یعنی یا تو یہ ملک ہی چھوڑ کر چلا جائے یا ان شرائط پر عمل نہیں کرے جو ذمہ داری کے لیے تھی، تو اب اس کی کنیز اگر ولد بھی ہے تو اس صورتحال میں وہ کنیز کو بیچ سکتا ہے۔ اذا خرج مولاہا، جب اس کنیز کا مولا نکل جائے ان ذمت، اس ذمے والی شرائط سے، وہ ملکت اموالو، پھر مسلمانوں نے بھی دیر ہی نہیں کی، اس مولا کی تمام اموال پر جو کہ قبضہ جما لیا، ان کو اپنی ملکیت میں لے لیا۔ التی ہی منہا، جناب وہ اموال کہ جن میں سے ایک یہ کنیز بھی ہے، اگرچہ یہ اپنے آقا سے حاملہ ہے یا بچے دار بھی ہے، لیکن اب چونکہ یہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ گئی، اب اس کو بیچنا چاہیں تو بیچنا جائز ہے۔ 17واں مورد، اذا لحقت ہی بدار الحرب، اس کنیز کا جو مولا ہے بیٹا وہ تو مسلمانوں کے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن یہ بھاگ گئی۔ جیسے اب یہ خبیث عورت کا نام لینا بھی میرے خیال میں تو مناسب نہیں ہے، اب تو میرے ذہن میں بھی نام نہیں ہے، یہ جو حیدر کے نام سے ہندوستان بھاگ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے اگر کوئی عورت کنیز وہ کفر کے ملک میں چلی جائے، ثم استرقت، پھر مسلمانوں کی اس کافر ملک کے ساتھ جنگ ہوئی اور پھر یہ عورت پکڑ کے قید کر کے لے آئے، اگرچہ ولد تھی لیکن اس کا قید چونکہ ڈبل ہوا ہے تو اس کو بیچنا بھی جائز ہے۔ 8واں مورد، اذا کانت لمکاتب مشروط، یہاں مکاتب میرے خیال میں لکھا ہے، مکاتب پڑھیں تو بہتر ہے۔ بیٹا توجہ، کچھ عبد ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آقا کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو اتنا کما کر دیں گے پھر آپ ہمیں آزاد کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنیز بیوی تھی ایک عبد کی، اور عبد نے اپنے آقا کے ساتھ کتابت کی تھی کہ میں 1 لاکھ روپے آپ کو دوں گا تو مجھے آزاد کر دینا ہو۔ اب کیا ہو گیا کہ وہ عبد جو ہے نا، فسخ کتابتہ، اس نے وہ اپنی ایگریمنٹ ختم کر دی، تو ہم کہیں گے یہ جو تمہاری کنیز تم سے بچے کی ماں بنی، اب ہم اس کو بیچیں گے۔ اور 19واں مورد، اذا شرط ادا زمان منہا قبل الاستیلاد، بیٹا توجہ، ہم ضامن بنتے نا کبھی کبھی ایک دوسرے کے، ضامن بننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ثقلین شان قرض ادا نہیں کیا تو میں ادا کروں گا، ٹھیک۔ تو وہ سامنے والا مجھ سے پوچھتا ہے اب کہاں سے ادا کرو گے، میں کہتا ہوں یہ جو میرے کنیز ہے میں اس کو بیچ کر آپ کا قرضہ ادا کروں گا۔ اس وقت یہ کنیز حاملہ نہیں تھی، اب میں نے عقد ضمانت میں کنیز کا نام دیا اور اس کے بعد اس کو حاملہ کر دیا، تو اب کہتے ہیں ضمانت کا حق پہلے تھا، وہ حاملہ بعد میں ہوئی ہے، اب اس کو بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں۔ قبل الاستیلات، یعنی اس کو ماں بننے سے پہلے ہم نے شرط کی تھی ضمانت کے ادا کی، ثم اولدہا، پھر مولا نے اس کنیز کو بچے دار بنا دیا، فإن حق المضمون لہ، بتحقیق کہ مضمون لہ یعنی جس کے فائدے میں ہم ضامن بنے تھے، ہم تو ضامن ہیں، جس کی طرف سے ضامن بندے اس کو مضمون انہو کہتے ہیں، جس کے لیے ضامن بندے اس کو مضمون اللہ کہتے ہیں، کہتے ہیں اس کا حق پہلے ہوا ہے من حق الاستیلاد، اس عورت کے بچے دار ہونے سے پہلے، کا رہن، جیسے رہن میں بھی ہم نے کہا تھا گروی آپ نے کنیز رکھی اس کے بعد آپ نے اس کو حاملہ کیا تو اس کو گروی والا بیچ سکتا ہے۔ والفلس، جس پر قرض کی وجہ سے پابندی لگ گئی، ثقلین شاہ کہاں دیکھ رہے ہو، قرض کی وجہ سے جو ہے پابندی لگ گئی تو اب کیا ہے حاملہ ہو بھی جائے تو بھی فلس میں اس کو بیچ سکتے ہیں سابقین۔ والعشرون، جناب 20واں مورد، اذا اسلم ابوہا او جدہا، کنیز کافرہ ہے، اس کا باپ دادا بھی کافر تھے، ان میں سے کوئی ایک مسلمان ہو گیا، ابوہا یعنی کنیز کا باپ مسلمان ہوا، او جدہا، ویسے بیٹا جد نانا دادا دونوں کو کہتے ہیں، لیکن یہ اب کے ساتھ جد آیا ہے تو یہ تھوڑا سا قرینہ ہے کہ یہ جد ابی مراد ہے، جد امی مراد نہیں ہے، یعنی اس کا دادا مسلمان ہو جائے۔ وَهِيَ مَجْنُونَةٌ أَوْ صَغِيرَةٌ، در حالی کہ یہ کنیز پاگل ہے یا بچی ہے۔ ثُمَّ اسْتَوْلَدَهَا الْكَافِرُ بَعْدَ الْبُلُوغِ،
پھر بالغ ہونے کے بعد اس کا مالک کافر تھا، اس نے اس کنیز کو جو ہے کیا بچے دار کر دیا، قبل ان تخرج عن ملکہ ہی، ابھی یہ کنیز اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوئی تھی، تو بھی ہم کیا کریں گے، اس کنیز کو بیچیں گے۔ کیونکہ بھائی دیکھیں، پاگل بچہ ہو تو اس کا اسلام اس کے ماں باپ کی طرف سے ہے، باپ مسلمان ہے تو اس پاگل کو بھی ہم مسلمان سمجھیں گے، بھلی کلمہ نہ پڑھے ہو۔ وَهَذِهِ فرماتے ہیں، اور یہ جو پوزیشن ہے، کون سی پوزیشن بیٹا، کہ جس میں اس کا باپ یا دادا مسلمان ہوا ہے، فی حکم اسلامہا، ٹھیک ہے، تو یہ کنیز ایسا ہے جیسے کہ مسلمان ہو گئی اندہ ایک کافر کے پاس، اور کافر کے پاس جب کنیز مسلمان ہو جائے تو پھر اس کنیز کو اس کے پاس ہم رہنے نہیں دیں گے۔ وفی کثیر من هذه المواضع نظر، کہتے ہیں ہم نے آپ کے معلومات کی خاطر یہ موارد بتائے، لیکن ان میں بہت ساروں میں ہمیں اعتراض ہے، وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو الحمدللہ معلومات کے حوالے سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا کہ ولد کو ان 20 موارد میں بیچا جا سکتا ہے، جبکہ شہید اول نے کہا صرف وہ پہلا مورد جو یہ تھا کہ کنیز کو اپنی قیمت میں بیچو، اس پہ اتفاق ہے، کسی مولوی کا اختلاف نہیں، باقی 19 مورد میں بحث ہے، اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں بیچ سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں بیچ سکتے۔ الحمدللہ تیسرا مسئلہ ہمارا ختم ہوا۔ چوتھا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔